بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے علاوہ آج میں نے آپ کو 2 سے 3 اور ٹاپکس ہیں جس پہ بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فواد چودھری کے خلاف ابھی تک کتنے مقدمات ہیں، ان کی تفصیل سامنے آ گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے رمضان شریف میں ہی جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے کہ ان کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ سائفر کہانی اس پہ عامر ڈوگر نے کیا کہا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ چوتھا یہ کہ آصف علی زرداری جو صدر پاکستان ہے، ان کے ساتھ سفیر امریکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ملاقات میں امریکی سفیر نے کیا بات کی ہے آپ کو یہ بتانا ہے۔ پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے گزشتہ دن آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کی فوجی چیک پوسٹ پہ حملہ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے 7 سے 8 جوان جو ہیں، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل تھے، شہید ہو گئے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی ملک سے جب بھی کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستانی ایئر فورس فوری رسپونڈ بیک کرتی ہے۔ تو 24 گھنٹوں کے اندر پاکستانی ایئر فورس نے ان کو جواب دیا۔ پاکستانی جو علاقہ ہے وہ میر علی اور اس طرف جو ہے خوست اور پکتیا جو افغانستان کا 2 صوبے ہیں، تو اس ایریے میں پاکستان نے لڑاکا طیاروں سے کارروائی کی، اور کارروائی کے دوران 7 سے 8 لوگ جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ ہلاک کیا گیا۔ اور پاکستان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ اور تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں سے انہوں نے کارروائی کی تھی، اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پہ پاکستان نے اس پہ کارروائی کی ہے، یعنی کہ جواب دیا ہے۔ جس کے بعد ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہے امارت اسلامیہ افغانستان کے، انہوں نے پاکستان کو اس پہ دھمکی دی ہے کہ اس کی پاکستان کو قیمت چکانا پڑے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو اس موقع پہ جب رمضان شریف کا مہینہ بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ غزہ میں جو شہادتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور اسرائیلی اور نیٹو اور امریکہ جو ان کی پشت پناہی حاصل ہے اسرائیل کو، جس کی بنیاد پہ وہ نہتے فلسطینیوں کی جان کا پیاسا بنا ہوا ہے اور وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، تو ہمیں بجائے کہ ان کی آواز اٹھانے کے ہمیں آپس میں مصروف کرنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ میں اس لیے ناکام کہوں گا کہ یہاں پہ جو ہمارے جو موجودہ حکومت ہے اور جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ضرور یہ جو چھوٹی سی جو چپکلش ہے، یہ جو سختی ہے، یہ جو تناؤ ہے، اس کی کیفیت کو ضرور کم کریں گے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے پی ٹی آئی کے دور میں، عمران خان کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے۔ ان کے حوالے سے اسلام آباد میں جو ہے وہ پنجاب اور اسلام آباد میں ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ تقریباً 32 ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو مقدمات کی تفصیل فراہم کر دی گئی ہے، جس کے بعد عدالت عالیہ اسلام آباد میں فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم کی دائر درخواست پر سماعت جو ہوئی ہے، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کیسر امام نے کہا ہے کہ ایف آئی اے اور پولیس کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ وکیل درخواست نے بتایا کہ فواد چودھری سے متعلق ایف آئی اے کے پاس لاہور میں اور اسلام آباد میں 2 انکوائریاں ہیں۔ اس کے بعد ان کے وکیل نے فواد چودھری سے متعلق ایف آئی اے کے پاس لاہور اور اسلام آباد میں 2 انکوائریوں کے بتانے کے بعد انہوں نے اب جو رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ فواد چودھری کے خلاف 32 ٹوٹل مقدمات ہیں، جن میں 29 پنجاب پولیس کے پاس ہیں، جبکہ 3 مقدمات جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس نے درج کیے ہیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کے خلاف خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت اور آزاد کشمیر میں کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ عدالت نے دوران سماعت کہا کہ سابق وفاقی وزیر پر درج مقدمات کا ریکارڈ آ گیا ہے، ان مقدمات میں ریلیف کے لیے آپ متعلقہ عدالتوں سے رجوع کریں۔ تو یہ جو مقدمات تھے فواد چودھری پہ، ان کی تفصیل آپ نے دیکھا کہ سامنے آ گئی ہے کہ ان کے اوپر ٹوٹل 32 مقدمات ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات ہے جو سائفر کہانی میں نے آپ کو بتایا کہ سائفر کے حوالے سے جو رہنما ہیں عامر ڈوگر تحریک انصاف میں ہیں، انہوں نے کہا کہ سائفر کیس تو آج ختم ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عامر ڈوگر نے کہا کہ آج سائفر کیس میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے دلائل شو ہوئے اور سائفر کیس تو آج ختم ہو گیا۔
پھر انہوں نے کہا جی جو عدالت نے آج ریمارکس دیے ہیں اس کے بعد کیس کا جاری رہنا مشکل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو سائفر کیس جس پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے کیا چیز سامنے آتی ہے، یہ تو دیکھنے والا سمجھتا بھی ہے، اور آنے والے وقت میں اس کا بہت جلد پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ سائفر کیس سے کیا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی ان دونوں کی جان چھوٹ گئی ہے، کیا ان کی جان چھوٹ جائے گی یا نہیں۔ جو علیمہ خان ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہن، انہوں نے کہا جی کہ رانا ثناء اللہ کو بھی عدالت میں بلایا جائے۔ ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ کو بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے یہ جو سائفر کیس ہے اس کو تفصیل سے سنا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہ جو بیسیکلی رانا ثناء اللہ نے عدالت میں اس لیے ان کو بلایا جائے کہ انہوں نے ہی یہ جو کیس ہے انہوں نے کیوں بنایا تھا، یعنی کہ رانا ثناء اللہ نے کیس بنایا بقول علیمہ خان کے، اور انہوں نے کہا جی کہ جب تک ہائی کورٹ کے جج سنیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا کیس احمقانہ تھا۔ اچھا، ایک اور چیز میں وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ہاں آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے، ابھی تک جو ان کے مذاکرات ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے، اور مکمل نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ ابھی تک یہ ہے کہ ابھی تک جو دونوں پارٹیاں یعنی پاکستان اور آئی ایم ایف وہ ایک نقطے پہ ابھی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکی۔ ان کو کل ایک ڈنر بھی کیا جائے گا، اور جو مذاکرات میں یہ بھی سننے میں آیا کہ جو یہ مذاکرات ہیں اس میں توسیع ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ابھی لمبے چلیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب پاکستان اور افغانستان کے آپس میں بھی حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں تو کیا یہ ہوگا ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے اور پاکستان کے درمیان یا نہیں۔ دوسری جلدی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ تحریک انصاف نے جناب جلسہ کرنے کی درخواست ڈال دی ہے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں بھی تحریک انصاف والے جو ہیں وہ روزے نہیں رکھنے دے رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جی فی الحال ہم ابھی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پہ ہم زور لگائیں گے، اور رمضان شریف میں بھی ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری 30 مارچ کی جو شب ہے اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ انہوں نے درخواست ڈالی ہے، اور درخواست میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یا ڈی چوک پہ یا پھر ہمیں جو وہ ہے F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ میں جگہ مانگی گئی ہے ان کی طرف سے، اور کہا گیا کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے جلسے کی جو اجازت ہے وہ ریجنل صدر اسلام آباد عامر مسعود مغل نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو یہ درخواست ڈالی ہے۔ جی، تو ایک اور خبر یہ تھی کہ جو امریکی سفیر ہیں پاکستان میں ڈونلڈ بلوم جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری سے، اور اس موقع پر پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور صدر پاکستان نے ان کو بتایا کہ پاکستان کو معاشی جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے امریکہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی جو ڈونلڈ بلوم ہیں جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو دوسری دفعہ صدر بننے پہ خصوصی مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ جاتے میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، وہ یہ ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کے رہنما جو فیصل جاوید ہیں ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر ہو گیا، اور اعتراض دائر کیا میاں عزیز الدین ایڈوکیٹ نے، اور انہوں نے درخواست جو ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرا دی ہے، اور درخواست میں ان کا موقف ہے کہ فیصل جاوید نے سوابی میں 2 کنالہ یعنی کہ زمین کی اراضی جو انہوں نے اراضی ظاہر نہیں کی اپنے احساسات میں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی جو ان کے پاس 25 تولے سونا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ بھی انہوں نے کم بتائی ہے۔ تو درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا کہ فیصل جاوید کے والد کے انتقال کے بعد اراضی ان کی ملکیت ہے، اس لیے پی ٹی آئی امیدوار کو سینٹ انتخابات میں نااہل قرار دیا جائے۔ یہ تھی انٹرنلی صورتحال جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا جو انٹرنیشنلی پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ، اور ساتھ ہی جو انٹرنیشنلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم ان کی ملاقات بھی آصف زرداری صدر پاکستان سے ہوئی ہے۔ تو یہ آج کی جو میں نے آپ کو 4-5 خبریں ہیں وہ بتائی ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ملک کے باہر جو افغانستان پاکستان کی سرحد ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس رمضان شریف کے مبارک مہینے میں پلیز جب ہمیں غزہ میں فلسطینیوں کو
اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے جب اسرائیل وہاں پہ ظلم اور بربریت کا جو بازار ہے وہ گرم کیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف ہم پاکستان کے اندر اور ہمسائیگی میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے، جو سیاسی پارٹیاں ان کو آپس میں ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور تاکہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا جمع مردی کے ساتھ سامنا کیا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ تو ہمیں اس مبارک مہینے میں رمضان شریف کے جو غزہ میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں فلسطینیوں کی، جو معصوم فلسطینیوں، بچوں کی، بزرگوں کی، بڑوں کی، جوانوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اللہ ہم پاکستانیوں کو ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول کرے، اور پاکستان کو جب اندرونی اور یہ سرحدوں کے مسائل سے نکل کر ہی پاکستان جو انٹرنیشنل سطح پہ جو فلسطین ہے، جو فلسطینیوں کی آواز اٹھا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو یاد رکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے ٹاکرا ایکسکلوسیو۔ اللہ حافظ۔